کہ پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر وہ ہے ریکوڈک کا نیا معاہدہ جو کہ پاکستان نے کیا، اور اس کے بعد ایک تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جرمانہ جو تھا تقریباً 11 ارب ڈالر کا، وہ اب نہیں رہا پاکستان کے اوپر۔ اب کیا واقعی ریکوڈک سے کو فائدہ پاکستان حاصل کر پائے گا یا نہیں، اور یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے جوائن کیا ہمارے صحافی دوست عدیل وڑائچ نے۔ عدیل صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سیاست لوگ بڑے پروجیکٹس میں ہمیشہ کرتے ہیں، کریڈٹ کس کو جاتا ہے یہ جرمانہ ختم کرانے کا؟ دیکھیں، اس میں ہمارے تمام متعلقہ اداروں کو کریڈٹ جاتا ہے، گورنمنٹ کو جاتا ہے۔ اس نیگوسیشن میں صرف کوئی ایک ادارہ نہیں تھا، اس میں پاکستان کے جو متعلقہ اداروں کے بہت سے اداروں کے نمائندگان تھے، حتیٰ کہ اس میں فائنانس منسٹری کے لوگ تھے، اس میں لا منسٹری کے لوگ تھے، اس میں اٹارنی جنرل آفس کے لوگ تھے، اس میں جو دیگر ادارے ہیں پاکستان کے ان کے لوگ تھے۔ اور یہ نیگوسیشن گیم چینجر ہے عدنان صاحب، یہ اس لیے گیم چینجر نیگوسیشن ہے کہ بلوچستان میں تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنا بڑا جو پروجیکٹ ہے، یہ اب جو کہ گزشتہ ایک دہائی سے زیادہ وقت ہو چکا تھا، اور اس پر جب سے افتخار محمد چودھری صاحب چیف جسٹس تھے اور انہوں نے اس معاہدے کو اڑا دیا تھا، اور اس کے بعد اس کے پوٹینشل سے فائدہ اٹھانا تو عدنان صاحب ایک جانب تھا، دوسری جانب پاکستان جو اس وقت 3 ارب ڈالر 6 ارب ڈالر کے آئی ایم ایف سے قرضے لینے کے لیے آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان سے کیا کیا نہیں کروا رہا، کیا کیا آرم ٹویسٹنگ کر رہا ہے، کس انداز میں۔ اور یہ 11 ارب ڈالر کا ہم نے پینلٹی دینی تھی، اور 6 ارب ڈالر کی انیشل پینلٹی تھی، اور جس میں چونکہ ہم یہ پے نہیں کر رہے تھے، اور یہ کئی برسوں سے معاملہ التوا کا شکار تھا، اور اس کے بعد اس میں انٹرسٹ ایڈ ہو کر یہ معاملہ عدنان صاحب 11 ارب ڈالر کی پینلٹی صرف ہم نے جو ادا کرنی تھی۔ اور اس وقت آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی ریسنٹلی 1 ارب ڈالر کی قسط لینے کے لیے ہمیں کیا کیا پاپڑ بیلنے بالکل پڑے۔ صحیح۔ پھر اس میں عدنان صاحب جو اہم بات یہ ہے کہ یہ نیگوسیشن اتنے بہتر انداز میں ہوئی ہیں کہ اس میں پاکستان کے لیے ون ون سچویشن ہے۔ ایک تو 11 ارب ڈالر کی وہ پینلٹی جو ہے وہ ویو آف ہو گئی، دوسرا اس میں 10 ارب ڈالر کی سرمایہ اچھا، کاری میں اس پہ ہی آنا چاہ رہا تھا۔ پرائم منسٹر کا اس پہ ٹویٹ بھی ہے، 10 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ۔ اچھا، یہ جو ایک تو یہ بتائیے کہ یہ 10 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کا کس طرح ہوگی اور کتنا دورانیہ ہوگا، اور دوسرا اس پروجیکٹ سے بینیفٹ کب پاکستان لینا شروع کرے گا؟ کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ہم ہم نے پیدا ہوئے ہوش سنبھالا تو ہم یہی سنتے آ رہے ہیں کہ ریکوڈک ہے، بٹ اس سے بینیفٹ پاکستان آج تک نہیں لے پایا۔ ذرا اس پہ بھی نظر ڈالیے گا۔ دیکھیں عدنان صاحب، بینیفٹ تو تب ہونا تھا کہ جب اس کمپنی کے ساتھ اس وقت بھی یہ معاہدہ ایک کسی ایسی سٹیج پر امپلیمنٹیشن کی پہنچ جاتا اور اس پہ کام شروع ہو جاتا۔ ظاہر ہے وہ لٹیگیشن میں معاملہ چلا گیا، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے اسے اڑا دیا، اس کے پھر ہم نے کیا نتائج بھگتے وہ ایک الگ ہے۔ لیکن اس میں کیا ہوا ہے، جو بلیسنگ ان ڈسگائز ہے وہ یہ ہوا عدنان صاحب کہ بینیفٹ پاکستانی عوام تو ہو ہی رہی ہے ایز اے ہول، لیکن اس میں بلوچستان کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ اس سے پہلے جو معاہدہ تھا اس میں بلوچستان کے لیے جو بلوچستان حکومت کے لیے جو شیئر تھا وہ صرف 10% تھا۔ اچھا، اب بلوچستان کے لیے جو شیئر ہے وہ 25% ہو گیا ہے۔ بلوچستان کی عوام کیا کہتے ہیں؟ بلوچستان کی عوام یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ گیس یہاں سے نکالتے ہیں، آپ یہاں کا جو پوٹینشل ہے، گوادر کی بات ہوتی ہے، تو ہمارے لوگوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو نوکریاں کب ملیں گی؟ تو اب وہ دور آ گیا ہے کہ جب بلوچستان کے جو نوجوان ہیں وہ اس میں ان کو ملنے جا رہا ہے یہ سب کچھ، اس میں 25% شیئر جب بلوچستان کا ہے، 8,000 نوکریاں ملیں گی، یہ وہاں کے لوگوں کو ملیں گی، اور وہاں پر ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے کام شروع ہوگا۔ وہاں پر جب یہ 10 ارب ڈالر کی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بلوچستان میں آئے گی تو یہ وہاں پر نوکریوں کی، ہزاروں نوکریوں کا جو یہ سلسلہ شروع ہوگا، تو یہ وہاں کے لوگوں کو فائدہ ہے، پاکستان کے لوگوں کو فائدہ ہے۔ اور اس میں جب شیئر بڑھے گا، جب اس میں بلوچستان گورنمنٹ کو اس کا 25% ملے گا، تو اس میں ظاہر ہے یہ بلوچستان کی ڈیولپمنٹ پہ خرچ ہوگا۔ جب اس کی حکومت کو کوئی چیز جاری ہے تو وہ وہاں کے لوگوں کی ڈیولپمنٹ، ان کی اپلفٹ کے لیے یہ استعمال ہوگی۔ تو یہ ایک پاکستان کو ایز اے ہول تو یہ بینیفٹ دے گا ہی، لیکن یہ بلوچستان کے حوالے سے بڑا گیم چینجر ہے۔ اور دیکھیں، یہ دنیا کے جو بڑے سونے اور تانبے کے ذخائر میں سے ایک یہ ذخائر ہیں، 5.9 ارب ٹن کے جو ذخائر ہیں اس میں موجود ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے گوادر
میں سی پیک کا جو معاملہ ہے وہاں پر جو میں نے صورتحال دیکھی، وہاں کے لوگوں کو انگیج کرنے کے حوالے سے جو پلان بنا چکی ہے حکومت اور سی پیک کی جو اتھارٹیز ہیں اس پہ پلان بنا چکی ہیں، بلوچستان آنے والا دور بلوچستان کے لوگوں کا دور ہے عدنان عدیل صاحب، جو صاحب میں پوٹینشل یہی بات پوچھنا چاہ رہا ہوں نا کہ ہم یہ جو جب سی پیک ہوا تھا اور گوادر تھا تب بھی ایسی خوشخبریاں ہم نے بلوچستان والوں کو سنائی تھیں، اور کئی بلوچستان والے جو ہے اس دنیا سے فانی سے کوچ کر گئے، لیکن وہ جو ثمرات تھے وہ ان تک نہیں پہنچے. یہ کیا واقعی پہنچیں گے، یا جو عدیل وڑائچ جو باتیں بتا رہے ہیں یہ بس اسی طرح ایک سہانا خواب ہے جو ہر دفعہ دکھایا جاتا ہے بلوچستان کو؟ سر مسائل کہاں پر آتے ہیں؟ دیکھیں اس میں سارا الزام یہ لگا دیا جاتا ہے جی کہ دیکھیں جی یہ وفاق کے لیول پر پالیسیاں بنتی ہیں، اعلان کر دیا جاتا ہے، سہانے خواب دکھا دیے جاتے ہیں. جی جو بلوچستان کی لیڈرشپ ہے نا عدنان صاحب، اس کا اس میں بڑا اہم کردار ہے، بڑا اہم کردار ہوگا. آج جو وزیر اعلیٰ بلوچستان جس طرح معاہدے کی تقریب تھی اور اس میں انہوں نے بیرک گولڈ کمپنی کے جو سربراہ ہیں ان سے ملاقات بھی کی، ان کے ساتھ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو بھی کی، تو انہوں نے آنرشپ لی. جب بلوچ قیادت یا بلوچستان کی قیادت اس کی آنرشپ لے گی تو تب ان کو بینیفٹ ہوگا. اس سے پہلے کیا دیکھنے کو ملتا ہے؟ کیا آپ کو یہ مناظر دیکھنے کو نہیں ملتے کہ بلوچستان کی قیادت جو ہے وہ بلوچستان میں خود رہنا پسند نہیں کر رہی ہوتی، ان کی رہائشیں کراچی میں ہوتی ہیں، وہ خود اسلام آباد میں ڈیرے ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ بلوچستان کی لیڈرشپ کو آنرشپ لینی پڑے گی. ہوتا کیا تھا اس سے پہلے؟ بلیم گیم زیادہ ہوتی تھی. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ دیکھیں وہاں پر صرف ایسا نہیں ہے کہ کوئی منصوبہ شروع کر دیا جائے اور وہاں پر بس نوکریاں جو ہیں وہ گھروں میں جا کر ملنا شروع ہو جائیں گی. اس کے لیے وہاں کے لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنا پڑے گی، وہاں پر انسٹیٹیوٹس کھولنے پڑیں گے، وہاں پر ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دینا پڑے گی. یہی جی وجہ ہے کہ اگر گوادر میں بھی ان کو اس کا کوئی عدیل بینیفٹس صاحب ملنے ہیں. ٹائم کم ہے. ہر بڑے پروجیکٹ میں کنسنسس کی ضرورت ہوتی ہے صوبائی گورنمنٹ اور وفاق کے درمیان. وہ کنسنسس بلوچستان کی دفعہ نظر نہیں آتا. کیا وہ اس پہ بلٹ ہو پائے گا، کسی کی بھی حکومت ہو، کسی بھی پارٹی کی؟ دیکھیں اس پہ وفاقی حکومت نے اس کی آنرشپ لی ہے. وفاقی حکومت نے اس کو بہت بڑی کامیابی قرار دیا ہے. پرائم منسٹر عمران خان نے اس پہ ٹویٹ کیا ہے. پرائم منسٹر عمران خان نے اس ٹویٹ میں ایک نئے دور کا آغاز اسے قرار دیا ہے. دوسری جانب چیف منسٹر بلوچستان نے اس کی آنرشپ لی ہے، یعنی بلوچستان کی لیڈرشپ جو اس کی آنرشپ لے رہی ہے. یہ بڑی خوش آئند بات ہے اور یہ بتا رہے ہیں کہ تمام ادارے، حکومتیں چاہے وفاقی ہوں صوبائی ہوں، وہ اس معاملے پر ایک پیج پہ ہیں. اور یہ خوشخبری ہے بلوچستان کے عوام کے لیے، یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. بالکل سر، یہ گیم چینجر. امید کرتے ہیں کہ بلوچستان کی عوام کو اس کے ثمرات ملیں، اور جو ہر دفعہ ہم سبز باغ دکھاتے ہیں اور ان کا نتیجہ ان تک نہیں پہنچتا، ان کے ثمرات ان تک نہیں پہنچتے، اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا. اللہ کرے عدیل وڑائچ کی یہ بات جو ہے وہ سچ ثابت ہو.